السلام علیکم۔ اردو موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ غلام نے دھوپ سے جوتے اٹھا کر چاو میں رکھ دیے۔ بادشاہ کی نظر پڑی کہ غلام نے بنا میری اجازت کے جوتے دھوپ سے اٹھا کر چاو میں کیوں رکھے۔ فوراً غلام پر غصہ ہوا، کیوں جوتے وہاں سے اٹھائے ہیں؟ غلام نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، دھوپ میں پڑے خراب ہو رہے تھے، میں نے اٹھا کر چاو میں رکھ دیے تاکہ خراب نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، نہیں نہیں، تجھ میں تکبر آ گیا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ بنا میری اجازت کے تو نے میرے جوتوں کو ہاتھ بھی لگایا؟ فوراً غلام کو مارنا شروع کر دیا، کوڑے مار مار کے غلام کے جسم پر کوڑوں کے نشان بنا دیے۔ یہ وہی غلام ہے جسے بلال حبشی کہتے ہیں، موٹے ہونٹ، کالا رنگ کہلاتا ہے حبشی۔ یہ وہی غلام ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا، بلال ایسا کیا کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن رہا تھا؟ جس غلام کو آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا، اس کو دو جہاں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بلال کیا کرتے ہو جو جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن کر آیا ہو۔ یہ ہے عشق کی وہ منزل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی نسبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو حوروں کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، نوازتے ہیں، سب کو مجھے بھی کچھ عطا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، تجھے میں بلال دیتا ہوں۔ وہ حیران ہوئی کہ میں جنت کی حوروں کی سردار، کہنے لگی، میں جنت کی حوروں کی سردار اور بلال کو جو کالا سا رنگ کا حبشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب عشق پہ لکھو، میں نے جب بھی یہ پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونے کو جی کرتا ہے۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بہت لمبے عرصے کے لیے اذان نہ دی۔ بہت عرصہ بعد ایک دن اذان کے لیے تشریف لائے، آہوں سے بھرے منہ سے چند الفاظ زبان سے ادا ہوئے کہ کملی والے کے عشق کی یاد آ گئی اور بے ساختہ رونے لگے۔ میں گناہگار سوچتا ہوں، رونا کیوں نہیں آتا؟ جس یار کے کہنے پر اذان دیتے ہیں اور جس نے غلام کو حوروں کی ملکہ کا سردار بنا دیا، جس سے قربت ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ چوم کر کہا، دنیا تجھے غلام سمجھتی ہے تو سمجھی میرے تو آقا ہے۔